پارہ نمبر 9 قال الملأ الذی، اس سے پہلے والے پارے کے آخری 2-3 رکوع بعض انبیاء کرام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ آخری واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا تھا کہ کس طرح لوط علیہ السلام کی قوم غیر فطری عمل میں گرفتار تھی اور کس طرح ان پر پتھروں کی بارش کر کے اور ان کی بستیوں کو نیست و نابود کیا گیا۔ 9ویں پارے کا آغاز حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سے ہوتا ہے کہ قوم شعیب کے سرداروں نے جو انتہائی غرور میں مبتلا تھے، شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہم زبردستی واپس آئیں گے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو ان پر ایک خوفناک عذاب آیا جس سے پوری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ آگے قوموں کے عروج و زوال پر قرآن کریم نے روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا، پہلے ہم نے اس بستی کو تنگی اور بیماری میں مبتلا کیا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ جب وہ خوب پھلے پھولے تو کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد پر یعنی باپ دادا پر اچھے برے دن گزرے ہیں۔ آخر کار ان کی مسلسل سرکشی کے بعد اللہ فرماتے ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور نیکی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا اللہ فرماتے ہم نے ان کے اعمال کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے ان نشانیوں و معجزات کے ساتھ ناروا سلوک کیا، انہیں جھٹلایا۔ آپ دیکھ لیجئے ایسے فسادی لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ اس کے بعد 13ویں رکوع تک یہی واقعہ ہے۔ قصہ تو بڑا طویل ہے، مختصراً بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں 2 جہانوں کے مالک کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی نشانی لائے ہیں تو پیش کرے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے پیش کیے۔ ایک تو یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی وہ خوفناک اژدہا بن گئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں سے باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ اس پر فرعون کے سردار کہنے لگے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ آپس میں طے ہوا کہ جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا، چنانچہ تمام شہروں میں اطلاع بھجوا دی گئی اور ہر جگہ سے جادوگر اپنے کمال دکھلانے کے لیے جمع ہو گئے، لیکن وہ معجزات کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ معجزہ الگ ہے، جادو الگ ہے، اور یہ کہتے ہوئے سر بسجود ہو گئے وہ ساحر لوگ، جادوگر لوگ، کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر فرعون کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، اور فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، پھانسی پہ لٹکا دوں گا، مگر جادوگروں پر ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا، ایمان ان کے قلب میں اتر گیا تھا، اور جادوگر کہنے لگے ہم مرنے کے بعد بھی اپنے مالک ہی یعنی اللہ کے پاس جائیں گے، تو ہم سے صرف اے فرعون تو ہم سے صرف اس لیے انتقام لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے۔ آگے یہ جادوگر دعا کرتے ہیں استقامت کی، اے ہمارے رب ہمیں صبر کا حوصلہ دیجئے، ہمیں حالت اسلام پر موت دیجئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون کی طرف سے ظلم و تشدد کا بازار گرم ہوا،
ان کے بچوں کو قتل کیا جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو صبر کی تلقین کرتے اور فرماتے کہ اے میری قوم، یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور فرعون کی قوم پر طرح طرح کے آسمانی عذاب نازل ہوئے۔ کبھی یہ قوم قحط سالی کا شکار ہوئی، ان پر طوفان باد و باراں بھیجا گیا، ٹڈی دل چھوڑا گیا، سرسریاں پھیلائی گئیں، مینڈک نکالے گئے اور خون برسایا گیا، مگر ان پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی فرعونیوں پر تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے، ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور آپ کی قوم کو بھی رہا کر دیں گے۔ مگر جب عذاب ہٹ جاتا تو ان کی حالت پہلی جیسی ہو جاتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سرخروئی نصیب ہوئی۔ اب بنی اسرائیل کی سرکشی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان و انعام نے بھی کہ انہیں ظالم کے پنجہ استبداد سے رہا کیا، ان کے اندر انقلاب برپا نہیں کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نگراں مقرر کر دیا، لیکن ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی اور سونے کا ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ جب بنی اسرائیل کو اپنی نادانی کا احساس ہوا تو رونے گڑگڑانے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ اسی قصے کے دوران قوم یہود کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت بھی دی گئی کہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنی کتابوں تورات انجیل میں بھی پاتے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ فرمایا پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، یعنی بتلاتے ہیں۔ حلال کرنے والا حرام کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن پیارے نبی یہ بتلاتے ہیں اور ان لوگوں کے اوپر سے ظلم و ستم کا بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدا ہوا تھا، اور وہ بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے یا ان کی حمایت اور مدد کریں گے اور ان کے روشنی کا یعنی دین کا اتباع کریں گے جو ان کے اور قرآن کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی کامیاب ہے اور فلاح پانے والے ہیں۔ اس ضمنی ہدایت کے بعد پھر بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل پہ اللہ نے کتنے انعامات کیے، اور وہ ہر مرتبہ ایک تازہ سرکشی اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ ان پر من و سلوات تک نازل کیا گیا، انہیں زیتون کا وارث بنایا گیا، لیکن نہ انہیں سدھرنا تھا نہ سدھرے، اسی طرح گمراہیوں میں پڑے رہے۔ اس واقعے کا اختتام ان آیات پہ ہوتا ہے کہ بڑی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، جسے گمراہ کرتا ہے وہی نامراد رہتا ہے۔ آگے فرمایا یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں حق کو، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے حق سنتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہے بلکہ چوپاؤں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ انسان اگر اللہ کا رسول کا تابعدار ہے پھر تو بڑا مقام ہے، ورنہ چوپاؤں سے بھی گیا گزرا ہے۔ کچھ آگے چل کر فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پیارے نبی کہ آخر قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ میرے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، اسے وہ اپنے وقت میں ہی ظاہر فرمائیں گے۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، فرمایا یہ وقت تم پر اچانک آ جائے گا۔
فرمایا یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس وقت کی تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیاں ضرور پیارے نبی علیہ السلام نے بتا دی ہیں، مگر صحیح علم وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ فرمایا آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ پیغمبر پاک سے فرمایا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی مختار کل ہے، صاف صاف فرمایا جا رہا ہے کہ میں اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو کچھ اللہ چاہتا ہے۔ اور فرمایا اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کرتا۔ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، قرآن صاف کہتا ہے کہ پیارے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ فرمایا میں تو ان لوگوں کو صرف ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا رسول ہو جو ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے کفر و عناد کا ذکر ہے کہ جب آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو وہ آپ کی اتباع نہیں کرتے، تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں حالتوں میں ایک ہی طرح ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی گئی کہ آپ درگزر کرنے کی عادت رکھیے، نیکی کا حکم کرتے رہیے، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ چند آیات کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فرمایا جب تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید تم پہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ سورہ اعراف اسی مضمون پہ ختم ہو گئی۔ اب سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ گزشتہ صورت میں زیادہ تر مشرکین کے اور کسی قدر اہل کتاب کے کفر و عناد کا ذکر تھا۔ اس صورت انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے ان واقعات کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو پیش آیا ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ان واقعات کا ذکر ہے جو مشرکین کے حق میں ذلت و نکبت کا باعث بنے، کیونکہ اس صورت میں جنگوں کا بیان ہے اور جہاد کا بیان ہے، اور جنگوں میں اموال غنیمت ہاتھ لگتے ہیں، اس لیے سورت کا نام بھی انفال رکھا گیا ہے۔ انفال کے معنی ہے اموال غنیمت، اور پہلی آیت اموال غنیمت کے متعلق ہے کہ میرے پیغمبر آپ سے لوگ غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ اور رسول کی ہے، وہ جس طرح چاہیں گے تقسیم کریں گے، اس کا طریقہ کار ہے۔ آگے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور جنگ بدر کے لیے مسلمانوں کی تیاری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اہل مکہ کا ذکر ہے وہ کس طرح اس جنگ کے لیے زبردست تیاریوں میں منہمک تھے۔ ایک طرف کفار کا زبردست لشکر تھا جو 1000 نفوس اور دوسرے حربی ساز و سامان پہ مشتمل تھا، دوسری طرف 313 آدمیوں کا لشکر تھا جو بے سر و سامانی کے حالت میں تھا۔ مسلمان اپنی اس کیفیت کو دیکھ کر دست بدعا ہوئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ موقع یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، استغیثون ربکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتی بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد جنگ بدر کے معرکے کا بیان ہے کہ کس طرح 313 مسلمان کفار کی فوجوں سے ٹکرائے اور اللہ کی مدد کے سہارے فتح سے ہمکنار ہوئے۔